88 کیا 100 بار کر لے، ہمیں کیا پڑا؟ ہمارا تو ہم سے بڑھ کر شفاف زندگی ان میں سے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خواب، آپ کے خواب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی خواب میں آپ نے کہا کہ مجھے بشارت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض میں تھوڑا سا ماضی میں، لیکن وہ سوال ایک بڑا ہے، میں سمجھ گیا، میں اور آپ آ جاتا ہوں، ٹکٹ کی کوئی بات کی، میں آ جاتا ہوں۔ بات یہ ہے، اب یہ جو بشارات اور رؤیا خواب کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ٹی وی انٹرویو میں تھوڑی دیر کے لیے کر لے، یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، اور اس کو ٹی وی انٹرویوز میں نہ حل کر سکتے ہیں، نہ کوئی دین اور اخلاق اجازت دیتا ہے کہ کیا جائے۔ میں آپ کی بات کو مختصراً اس کا علمی جواب دے دوں گا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ اچھا، جو کہے نا کہ خواب اور رویا اور بشارت آتی ہی نہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں خواب بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے بھی اور غیر انبیاء کے بھی، جو انبیاء نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھی خواب ہوئے اور ان کے ساتھ جو قیدی تھے ان کے خواب اور تعبیرات بھی۔ تو خواب کا مطلقاً انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ پھر بخاری، مسلم، ترمذی تمام کتب حدیث میں ابواب ہیں رویا کے، متفق علیہ حدیثیں ہیں حضور۔ تو مطلقاً خواب کا انکار کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا انکار ہے، پہلی ایک بات۔ دوسری بات اصولی سمجھاتا ہوں، خواب میں جو بات آپ سنتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو ایک دینی تربیت دے دیتا ہوں۔ جو خواب میں گفتگو ہوتی ہے کسی سے، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، مراد اس سے وہ حقیقتاً نہیں ہوتا، یہ فیگوریٹو اور میٹافوریکل، مجازی اور کنایا ہوتا ہے خواب، یعنی مراد کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ یا مشاہدہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے۔ یہ خواب کا ایک اصول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں بچپن میں، اور تعبیر کیا نکلی جب مصر کے سربراہ بنے تو آپ کے والد، والدہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ خواب سورج، چاند، ستاروں کا دیکھا تھا اور فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب قیدیوں نے دیکھا تھا، وہ پرندے کھا رہے ہیں سر کو، قرآن مجید میں ہے، سورہ یوسف میں، اور تعبیر ہوئی کہ 7 سال اچھے سبز ہریالی کے آئیں گے، پھر 7 سال بالکل قحط کے آئیں گے، تو قحط کے لیے اس زمانے کا غلہ سنبھال کے رکھ۔ تعبیر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوئی، جس کا کوئی دور کا تعلق ہی نہیں تھا کہ پرندے گوشت نوچ رہے ہیں۔ خوابوں کا ایک نظام، ایک علم ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیزیں 3 اس اصول کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا، اور یہ دنیا کے کسی عالم دین سے جو حنفی ہیں، علماء دیوبند ہیں یا علماء بریلی ہیں، کسی سے پوچھ لیں، کوئی انکار نہیں کرے گا، آپ کی سوانح حیات کی ہر کتاب میں درج ہے۔ ان کو خواب آیا کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کھلی ہوئی ہے اور آپ کی مبارک ہڈیاں، استخوان مبارک، وہ خاک میں ملی پڑی ہیں، اور بکھری ہوئی ہڈیاں، مبارک ہڈیوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ یہ آپ نے خواب میں دیکھا، سخت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ امام ابن سیری کے پاس گئے، امام محمد بن سیری تابعی تھے، جب ان کے پاس گئے پریشان ہو کر اس خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا مبارک ہو، یہ جو ہڈیاں مبارک دیکھی ہیں اس سے مراد احادیث نبوی ہے۔ دیکھی ہڈیاں مبارک، فرمایا احادیث نبوی مراد ہے۔ وہ پریشان تھے کہ حضور کا جسد یکدس تو سلامت ہے، زندہ ہیں جسمانی اور روحانی طور پر، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا مبارک کو اس سے مراد احادیث حضور کی جمع کرو گے اور اس سے فقہ اور شریعت کو مدون کرو گے، جس سے فقہ حنفی بنی اور شریعت کو مدون کی خواب میں بشارت ہوئی؟ سن لیں، کیونکہ آپ نے پوچھا، میں کنسپٹ سمجھا دوں۔ ٹھیک ہے، صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب آیا، آپ اہل حدیث مکتب فکر کا عالم ہو، سلفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت ہو، کسی سے پوچھیں کہ انکار نہیں کرے گا۔ امام بخاری کی سوانح حیات کی ہر کتاب میں، حتیٰ کہ امام عسقلانی نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے، ہر شرح میں درج ہے، انکار نہیں کوئی کر سکتا۔ خواب آیا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، خواب میں دیکھا تو امام بخاری پنکھا لے کے حضور علیہ السلام پر سے مکھیاں، بیٹھنے والی مکھیوں کو دور بھگا رہے ہیں، آقا علیہ السلام سے مکھیوں کو بھگا رہے ہیں۔ یہ امام بخاری نے خواب دیکھا۔ آپ پریشان ہوئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے شمائل اور خصائل میں ہے کہ آپ کے جسد اقدس پر تو مکھی بیٹھتی ہی نہیں تھی،
جیسے بادل سایہ کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسد اطہر پہ نہیں بیٹھتی تھی، تو دیکھو سری حدیث کے برعکس دیکھا. اب آپ سمجھ، سری اسی طرح امام ابو حنیفہ کا خواب بالکل عقیدے کے خلاف دیکھا، حدیث کے برعکس دیکھا کہ مکھی تو بیٹھتی نہیں تھی اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مکھیاں بیٹھ نہیں، جل رہا ہوں اور دور بھگا رہا ہوں. پریشان ہوئے، اپنے مشائخ کے پاس گئے، استاد کے پاس، اور ان سے پوچھا. فرمایا امام بخاری تمہیں مبارک ہو، تمہیں یہ بشارت ملی ہے، بشارت کہ جو موضوع احادیث داخل کر گئی ہیں لٹریچر میں، تم مکھیوں سے مراد موضوع احادیث ہیں، جو من گھڑت حدیثیں داخل کر دی گئی ہیں جو درست نہ تھیں، ان کو ہٹا رہے ہو، مکھیوں سے مراد وہ ہیں، اور صحیح احادیث کو جمع کر رہے ہو. اور اس خواب کے نتیجے میں آپ نے صحیح بخاری لکھی، تمام صحیح احادیث. تو آپ نے جو خواب کا جو بشارت میں جو دیکھا جاتا ہے اس کا معنی اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث کی ایک چیز بتاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا جواب فرمایا، وقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، اللہ کو قرض حسنا دو. تو کیا اس کا معنی ان الفاظ کا یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرضے کا محتاج ہے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ یہ وہ جو خوابوں کو جو بیان کر کے جو الٹی سیدھی تعبیر کر رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرض دو مجھے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب غریبوں کو قرض دو، غریبوں کی محتاجی دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرو. تو جو غریبوں کو قرض حسنا دو گے، گویا اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے. یہ غریبوں پر شفقت ہے، مگر اللہ نام اپنا لے رہا ہے. میں سمجھ گیا. اب ایک سے آخری بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں. متفق علیہ حدیث پاک میں ہے، اور متفق علیہ حدیث کہ اللہ پاک قیامت کے دن ایک شخص کو پوچھے گا کہ میں بیمار تھا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میری عیادت کو نہیں آیا. ایک سے پوچھے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ایک سے اللہ پاک فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ پریشان ہوگا، باری تعالیٰ تو بھوک سے پاک ہے، تو ہمیں دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے پڑوس میں تمہارے سامنے وہ شخص ایک بندہ بھوکا نہیں تھا؟ وہ جو میرا بندہ بھوکا تھا اسے کھانا کھلاتے تو میں یہ سمجھتا کہ جیسے تو میری بارگاہ میں کھانا بھیجا. اس پیاسے کو پانی پلاتے تو سمجھتا کہ میری خدمت کی. اس بیمار کی عیادت کرتے تو سمجھتا میں خوابوں کا نظام. یہ تو میں نے احادیث میں قیامت کے دن کا مکالمہ بیان کیا، وہ چونکہ آپ کے بارے میں چل رہی ہے بات کافی، اس لیے واضح کر دیا. تو خواب کی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ تو جیتے جاگتے کی بات بتا رہا ہوں نا میں نے، اللہ پاک کی اور گفتگو حضور اسلام. تو خواب میں جو بات کہی جاتی ہے، اگر کسی ملازم کو، نوکر کو، امتی کو کہا جائے نا میرے لیے یہ کرو، آپ سمجھ گئے، اس کا مطلب مانگنا نہیں ہوتا، حکم کرنا ہوتا ہے. اور مالک اپنی امتی کو، نوکروں کو، بھکاریوں کو حکم کرتا ہے. آپ کے گھر ملازم ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کب چائے کا لے آؤ میرے لیے، تو کیا آپ بھوکے ہیں؟ آپ اس سے مانگ رہے ہیں؟ محتاجی ہے. آپ کہتے ہیں بھی کھانا لے آؤ، آپ کہتے ہیں میرے لیے ٹکٹ بنوا کے لے آؤ، تو کیا وہ آپ کو ٹکٹ دے کے آپ پریشان کے حوالے سے کافی میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ جب چھوٹے کو، جب نوکر کو کہتے ہیں تو یہ حکم ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے. جب اپنے سے بڑے کو کہتے ہیں تو پھر درخواست ہوتی ہے معاذ اللہ. جب چھوٹے کو کہتے ہیں تو حکم ہوتا ہے. آقا علیہ السلام اپنے چھوٹے کو جو چاہیں فرما دیں، وہ مالک ہیں. اور ہم سب حضور کے امتی اور حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے سگ ہیں، حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. وہ جس امتی کو چاہے حکم دیں. صحابہ کرام کے گھر آقا علیہ السلام جاتے تھے اور بے شمار مواقع پہ نہیں فرماتے تھے کہ کھانا لاؤ، میں 2 دن سے بھوکا ہوں. تو کیا اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ کھانا مانگ رہے ہیں، محتاج ہیں؟ نہیں، وہ مالک اور حاکم ہیں. حضور صاحب گفتگو اتنی دلچسپ ہے، وہ جس سے چاہیں. تو جب امتی کو حضور کا حکم ہوتا ہے نا، وہ حکم جو ہوتا ہے وہ نوکر کو حکم ہوتا ہے، امتی کو حکم ہوتا ہے. اور اس سے مراد جب ایسا حکم فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ میرے دین کے لیے سفر کرو، ٹھیک ہے، میرے دین کے لیے سفر کرو شرق سے غرب تک. اور میں نے سفر کیا. اچھا، وہ ٹکٹ والی بات شرق سے غرب تک، اس سے مراد یہ ہے کہ تم میرے دین کے لیے سفر کرو، میرے دین کی اشاعت کرو. بسم منہاج القرآن کے ذریعے میں نے دنیا کے 90 ملکوں میں سفر کیا اور ہزارہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا.
مراکز قائم کیے، میں سمجھ رہا ہوں۔ حکم تھا نہیں، اس کی کہ تم میرے نوکر اور میرے امتی ہو، میرے دین کی اشاعت کرو، اور مالک ہیں آقا، ان کا حکم، ان کا طریقہ امتیوں کو حکم دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہوا، اتنی دلچسپ گفتگو کہ اس کو آگے انشاءاللہ کوئی موقع ملے گا۔ یہ جو سوال ہے نا سارا، اس پر میری پوری یہ کتاب ہے، خواب ہاں، خوابوں کی بشارت، اچھا۔ اور اس پوری چیز کی وضاحت پر اچھا۔ یہ پوری کتاب ہے، ٹھیک، تمام دلائل کے ٹھیک ساتھ۔ ہے ڈاکٹر صاحب آخر میں